نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، انسان پر غربت اور تنگی کس وجہ سے آتی ہے اور کب آتی ہے؟ جب انسان کسی ضرورت مند کے آنے پر ناراض اور نہ آنے پر خوش ہوتا ہے۔ انسان پر غربت تب آتی ہے جب انسان اپنے گھر میں کسی ضرورت مند کے آنے پر ناراض اور نہ آنے پر خوش ہوتا ہے۔ آنے والے مہمان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، منہ بگاڑ کے بات کرتا ہے کہ وہ مہمان پھر کبھی بھی ہمارے گھر میں نہ آئے۔ کچھ لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ دور سے آیا مہمان گیٹ پہ کھڑے ہو کے دستک دیتا ہے، بیل دیتا ہے تو ملک صاحب نے اپنے بچے کو بھیج دیا، جاؤ بیٹے باہر والے کو آواز دو کہ بابا جی 3 دن سے گھر میں نہیں، میرے ابو 3 دن سے گھر میں نہیں ہیں، لہٰذا آپ واپس ہی چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان برداشت نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ 3 یہ فائدہ مند رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ وہ 3 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتا ہے۔ نمبر 2 بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے جو ہمیں قبول نہیں ہے۔ نمبر 3 بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے جو کہ ہر ایک انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر میں رحمت کی صورت میں ایک مہمان بھیجا ہے، تم نے اس مہمان کو دروازے سے ہی رخصت کر دیا، دروازے سے ہی ٹھکرا دیا۔ اللہ اکبر! اگر دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے، اللہ کے نام پر بھکاری آ جائے، مانگنے والا فقیر آ جائے تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی معاف کرو بابا جی، معاف کرو، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ بھکاری تھوڑا صحت مند ہو تو اسے ان جملوں سے نوازا جاتا ہے کہ تو ہٹا گھٹا ہو کے بھیک مانگتا ہے، ہٹا گھٹا موٹا تازہ ہو کے خیرات مانگتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ یار تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو نہ دو، اسے اس طرح ذلیل تو نہ کرو، وہ اپنے نام پر تھوڑی مانگ رہا ہے، وہ تو اللہ کے نام پر تم سے سوال کر رہا ہے، وہ تو اللہ کے نام پر تم سے مانگ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مال کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان اللہ کے نام پر مانگنے والے شخص کی تلی پر کچھ نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، امیر کبیر ہے، اللہ اکبر، دروازے پر آئے کسی سوالی پر الٹے سوال دہرائے جا رہے ہیں تو ہٹا گھٹا ہو کے محنت مزدوری کیوں نہیں کرتا؟ ہاں ایک بات کان کھول کے سن لیں، جو ہٹے گھٹے بھکاری ہیں نا، صحت مند ہیں، جو محنت کرنے سے ڈرتے ہیں، مشقتیں اٹھانے سے ڈرتے ہیں، بس مانگنے والا کام تو آسان ہے، ہاتھ پھیلایا پیسے لے لیے گزارا چل رہا ہے۔ قیامت کے دن بھی یہ لوگ ذلیل و خوار ہوتے نظر آئیں گے، قیامت والے دن بھی یہ لوگ بھکاریوں کی صورت میں نظر آئیں گے، ان کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہوگا، ان کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی، ان کے اندر غیرت کا قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو جن کی آنکھوں میں حیا نہ ہو ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، ان کا ایمان بالکل ہی کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ جو انسان صحت مند ہے پھر بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، آپ کے سامنے ایک شخص آیا، صحت مند تھا، کہتا ہے اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کٹورا آگے کیا حضرت علی کے سامنے، کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا، کلہاڑے والے کی دکان پر لے گئے، ایک کلہاڑا مول خرید کے دیا، ساتھ میں ایک رسی بھی خرید کے دی۔ فرمایا اے شخص اس طرح کیا کر، صبح سویرے جنگل میں جا کے اس کلہاڑے سے لکڑی کاٹ کے
رسی کے ساتھ باندھ کے بازار لے آیا کرو، یہاں پر لکڑیاں فروخت کر کے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کیا کرو۔ اب اس شخص نے ایسے ہی کیا، صبح سویرے چلا جاتا، پورا دن لکڑیاں کاٹتا جنگل میں، محنت کرتا، شام کو وہ لکڑیاں بازار میں بیچ کے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتا۔ اس کا کام چلتا رہا، آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی، آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی۔ اس نے 2-4 ملازم ساتھ لگا دی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بازار سے گزرے، اس کا کاروبار چمکا ہوا تھا، ملازم کام کر رہے ہیں، وہ سفید کپڑے پہن کے بیٹھا ہے، یہ کرو وہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بھکاری کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، اے بندے، یہ دن ان دنوں سے اچھی نہیں ہے جن دنوں تو خیرات مانگتا تھا، بھیک مانگتا تھا۔ یہ کام اس کام سے کہیں زیادہ عزت والا نہیں ہے، مقام والا نہیں ہے۔ آج تیرے نیچے 4-5 بندے مزدور نوکر بن کے کام سر انجام دے رہے ہیں اور تم مالک بن کے سفید کپڑوں میں بیٹھا ہے۔ یہ دن ان دنوں سے کہیں زیادہ اچھے نہیں ہیں جن دنوں تو ذلیل و خوار ہوتا تھا، خیرات مانگتا تھا، بھیک مانگتا تھا، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو فرمایا، گھر پر آئے کسی بھی مہمان کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجا کرو، دروازے پر ہی اسے ٹھکرایا نہ کرو۔ مہمان جب گھر آتا ہے، جب مہمان کو تم اچھا رویہ دیتے ہو، محبت سے اس کا استقبال کرتے ہو، اسے خوش آمدید کہتے ہو، اسے کھانا کھلاتے ہو، اسے خوش کرنے کے بعد مہمان جب گھر سے رخصت ہوتا ہے تو وہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ آپ لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور سنو، مہمان جب گھر سے رخصت ہوتا ہے تو وہ تمہارے گھر کی تمام چھپی ہوئی بلاؤں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ذلیل مت کرنا چوکھٹ پر آنے والے کسی فقیر کو، ذلیل مت کرنا چوکھٹ پر آنے والے کسی سائل کو، اس لیے کہ وہ صرف خیرات مانگنے نہیں آتا، وہ دعا دینے بھی آتا ہے۔ اتنی بڑی قیمتی دعا تم نے 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، وہ تم اتنی بڑی دعا دے کے جا رہا ہے جس دعا میں طاقت اتنی ہے، قوت اتنی ہے کہ جہاں پیسہ کام نہیں آتا، دولت کام نہیں آتی، وہاں دعا اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے، وہاں دعا کام آتی ہے۔ ایک مالدار شخص تھا، وہ پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا جب پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، سارے مسئلے آسان، ہر چیز آسان۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا بیٹا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ بچنے کے قابل نہ رہا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا میرے پاس جتنی دولت ہے، جتنا پیسہ ہے، سب کچھ لے لو، میرے بچے کی جان بچنی چاہیے، اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، جتنا پیسہ مانگتے ہو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ملک صاحب، یہاں پیسہ نہیں چلے گا، یہاں تو دعا ہی چلے گی، دعا ہی تیرے بچے کی جان بچا سکتی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو درس قرآن دے رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ میرے بابا نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی یہ 3 گناہ نہ کرنا، کبھی بھول کر کے بھی یہ 3 گناہ نہ کرنا، اگر کرو گی تو یاد رکھنا تمہارے گھر سے خوشحالی اٹھ جائے گی، پریشانیاں جنم دیں گی، تمہارا سارا کا سارا گھر پریشانیوں کی لپیٹ میں آ جائے گا، غربت کی دلدل میں پھنس جائے گا، گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان بے روزگار ہی بے روزگار دکھائی دے گا، رحمت کے فرشتے روٹھ جائیں گے، رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جائیں گے۔ خدارا یہ 3 غلطیاں، یہ 3 اللہ کی نافرمانیاں کبھی بھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، شوہر کی نافرمانی سے بچنا، کیونکہ شوہر کی نافرمانی بیوی کا جینا حرام کر دیتی ہے، دن رات بیوی کا سکون چھین لیتی ہے، قرار چھین لیتی ہے۔ جو بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ایسی بیوی کا ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا رہتا ہے، وجہ صرف شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے۔ کیونکہ جو عورت
شوہر کی نافرمانی کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن جاتی ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے اپنے شوہروں کی فرما برداری کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں آ جاؤ، تاکہ تمہارے اوپر ہر وقت خدا تعالیٰ کی رحمت برستی رہے۔ فرمایا دوسرا گناہ کبھی بھول کر کے بھی خود کو دوسروں سے اعلیٰ تر اور دوسروں کو خود سے کم تر مت سمجھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، ایک دن اللہ تعالیٰ سے کلام ہو ہی رہا ہے، میٹھی میٹھی باتیں سنی جا رہی ہیں، میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک کام تو کرو، جاؤ اپنے سے کم تر بندے کو تلاش کر کے آؤ۔ اللہ کے فرمان کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے گھر سے نکلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے سے کم تر بندے کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ جس کو بھی دیکھا اپنے سے افضل نظر آیا۔ ہائے سبحان اللہ، اتنی عاجزی، اتنی انکساری، کوئی بھی اپنے سے کم تر نظر نہ آیا۔ شام کو خالی ہاتھ واپس آئے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا بنا؟ یا باری تعالیٰ، میں نے جس کو بھی دیکھا ہے مجھ سے افضل نظر آیا ہے، مجھ سے اعلیٰ تر نظر آیا ہے، مجھ سے کم تر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ بہت اچھا کیا، اسی کے اندر ہی تیری عزت ہے، اسی کے اندر ہی تیری بھلائی ہے۔ اگر تو بکری کے ایک دن کے بچے کو بھی اٹھا کر لے آتا نا کہ یہ مجھ سے کم تر ہے، تو قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی، میں تیرے ساتھ کبھی بھی میٹھی میٹھی باتیں نہ کرتا، تیرے ساتھ ہم کلام نہ ہوتا۔ فرمایا کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو اپنے سے کم تر مت سمجھو، ہو سکتا ہے اس کا اللہ کے سامنے مقام تم سے کہیں زیادہ اعلیٰ تر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رزق میں کمی ہونے لگے، جب حالات خراب ہونے لگے، تو فوراً ہی اسی دن سے ہی اپنا بچا ہوا رزق، دسترخوان کے اوپر بچا ہوا رزق، بچی ہوئی روٹی روڑی پر ڈالنے کے بجائے کسی ایسے گھر میں دے دینا جن کے گھر غربت کی وجہ سے 3 دن سے چولہا نہیں جلا، جن کے گھر غربت کی وجہ سے 3 دن سے چولہا نہیں جلا اور وہ 3 دن سے بھوکے ہیں، ان کا پیٹ روٹی مانگ رہا ہے، پھر تم دیکھنا کہ اللہ کی رحمت تم پر کس طرح متوجہ ہوتی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں آ جاؤ گے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ ایسے سمجھے کہ اس نے دنیا میں ہی رب کو پا لیا، اور جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔